الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. برادران اسلام، بزرگان عظام، اس سال کے رمضان کا یہ 29واں دن ہے، جمعہ کا دن. ہو سکتا ہے کہ یہی جمعہ کا دن رمضان کا آخری دن بن جائے. رمضان کے آخری جمعہ سے متعلق لوگوں کے ذہنوں میں اور زبانوں پر بہت ساری ایسی باتیں سامنے آتی ہیں جو بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں. ایک بات یہ کہ لوگ اسے جمعۃ الوداع کہتے ہیں، وداعی جمعہ، اور اس کو عوام ایک خاص انداز میں سمجھتے ہیں. وہ یہ کہ اس دن کو عید سے بھی زیادہ بڑھا دیتے ہیں. رمضان کے آخری جمعہ کو عید سے بھی زیادہ بڑھا ہوا سمجھتے ہیں، بڑھا دیتے ہیں، اور خاص انداز کی عبادتیں اس میں متعین کر لیتے ہیں اپنی طرف سے. یہ سب کام اس انداز سے بالکل غلط ہے. احادیث میں ایسا لفظ نہیں آیا جس کو رمضان کے آخری جمعہ کو جمعۃ الوداع کہا گیا. نیز احادیث میں ایسی کوئی صراحت نہیں ہے کہ رمضان کے آخری جمعہ کی کوئی خاص فضیلت ہو. ہاں، البتہ اس لحاظ سے کہ بس رمضان رخصت ہو رہا ہے، جمعہ بھی ایک فضیلت والا دن ہے، رمضان کے دن بھی فضیلت والے دن ہیں، اس لحاظ سے رمضان کے اب تک 2، 3 یا 4 جمعہ گزر چکے، اب یہ آخری جمعہ ہے جس میں دونوں طرح کی فضیلتیں ہوتی ہیں. اب یہ رخصت ہو جائے گا تو اگلے سال تک ہمیں میسر نہیں آئے گا جمعہ کا دن. بس اتنے لحاظ سے اس کو سمجھنا چاہیے. چنانچہ رمضان کا جب یہ آخری جمعہ ہے تو اس میں بچے ہوئے وقت کی ہم قدردانی کر لیں. یا پتہ نہیں اگلے سال رمضان میں جمعہ کا دن ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، بلکہ رمضان ہی نصیب ہوگا یا نہیں. اس لحاظ سے ہمیں قدردانی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، رمضان آیا اور اب قریب الختم ہے. رمضان گزرنے سے پہلے ہی ہمیں 2 باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے. سب سے پہلے اللہ رب العزت کی شکر گزاری کہ رمضان کے دنوں میں اور راتوں میں اللہ پاک نے اپنے فضل سے عبادات کرنے کی ہمیں جو توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق دی، فرض نمازیں پڑھنے کی توفیق دی، تراویح پڑھنے کی، قرآن سننے سنانے کی توفیق بخشی، وغیرہ وغیرہ جن نیکیوں کے کاموں کی اللہ پاک نے ہمیں توفیق دی، ان نیکیوں کے کاموں پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کا اہتمام کرنا چاہیے کہ اللہ پاک آپ کا شکر ہے کہ ہم نے یہ عبادتیں آپ کے فضل سے کی اور ہم سے ہوئی. آدمی یہ نہ سوچے، یہ نہ کہیں کہ ارے بھائی کیا رمضان کے میں نے روزے رکھے، صرف بھوکا پیاسا رہا میں تو، صرف فاقے کاٹے میں نے تو، اس کے علاوہ کیا کیا. اس طرح کی باتیں ہرگز نہ کہیں.
یہ بھی رمضان کی ناقدری ہے۔ ارے بھائی، چاہے جیسی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی ہیں، لیکن ہوئی تو اللہ ہی کی ہے۔ نماز چاہے جیسی ٹوٹی پھوٹی پڑھی، لیکن نماز میں سجدہ کیا، سجدے میں سر تو اسی اللہ کو جھکایا ہے جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے۔ سجدے میں سر اور پیشانی تو اپنے پروردگار ہی کے سامنے ٹکائی تھی۔ تو یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ غیر اللہ کے سامنے سجدہ نہ کر کے اللہ کے سامنے سجدہ کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت عظیم بات ہے۔ یہ معمولی اور گھٹیا بات نہیں ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اس لیے آدمی اپنی عبادتوں کو جو اللہ کی توفیق سے ہوئی ہیں ہلکا نہ سمجھے، معمولی نہ سمجھے، انتہائی کم درجے کا نہ سمجھے۔ ہاں، یہ سمجھیں کہ میرے متعلق جو عبادتیں تھیں، روزے میں نے رکھے، نمازیں میں نے پڑھی، تراویح پڑھی، اس میں جتنا خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا، جتنا ان عبادتوں میں اللہ کا دھیان ہونا چاہیے تھا، اور جس طرح اللہ رب العزت کے حق کی ادائیگی کرنی چاہیے تھی، ویسا حق ادا نہیں ہو سکا۔ عبادتیں تو ہوئی اللہ کی توفیق سے، لیکن جس طرح کرنی چاہیے تھی اس طرح مجھ سے عبادت نہ ہو سکی۔ اور کون بندہ ہے جو دعویٰ کرے کہ میں نے اللہ کے حق کو ادا کر دیا، اللہ کی شان کے مطابق میں نے عبادت کی؟ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، ما عبدناک حق عبادتک، ہم نے آپ کے حق کے مطابق عبادت نہیں کی۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو میں اور آپ چاہے جتنی بھی اچھی عبادت کر لیں، جیسی بھی انتہائی خشوع خضوع والی عبادت کر لیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی عبادت کے حق کو ادا نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ کی جو شان ہے عظیم، رفعتوں والی، بلندی والی، وہ جتنا عظمت اور کبریائی والا ہے، اس کے مقام و مرتبے کے لحاظ سے ہم اپنی عبادت پیش نہیں کر سکتے۔ لیکن اللہ پاک بڑے ذرہ نواز ہیں، فضل فرماتے ہیں۔ بندہ معمولی عبادتیں بھی کرتا ہے، اللہ پاک اس کو نواز دیتے ہیں۔ اللہ پاک بسا اوقات اس کے معمولی نیکی کے کام پر اس کو مغفرت دے دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے جتنی بھی رمضان کے مبارک ایام میں، دنوں میں، راتوں میں ہم سے ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی، تو اس پر اللہ رب العزت کی شکر گزاری کریں۔ بہت سے گھرانے تو ایسے ہوتے ہیں کہ رمضان گزر جاتا ہے، ان کے گھر میں پتہ تک نہیں چلتا کہ رمضان بھی تھا۔ یعنی عام دنوں کے مقابلے میں رمضان کوئی خاص معلوم ہی نہیں ہوتا۔ نہ روزوں کی توفیق، نہ سحری، نہ افطاری، نہ تراویح، کچھ بھی نہیں۔ کچھ گھرانے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں سحری کا بھی پتہ نہیں چلتا، گھر کا کوئی فرد روزے کے لیے اٹھتا ہی نہیں، سحری ہوتی ہی نہیں، گھر کی مستورات کو سحری کے لیے کھانا بنانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ہاں صرف افطاری کا دسترخوان سجاتے ہیں، اتنا رمضان ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ پاک کا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمایا کہ جن کے گھروں میں رمضان کے آنے اور نہ آنے کی تمیز ہوتی ہے، رمضان کے آنے کا پتہ چلتا ہے، رمضان کے آنے کی وجہ سے عبادتیں ان گھرانے میں بڑھ جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں وہ گھرانے دیے۔ اور اگر ہم میں سے کسی کا گھر ایسا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد بھی عبادتوں سے خالی ہے، یا انفرادی کوئی ہم میں سے کوئی ایسا ہے کہ رمضان کے آنے کے بعد بھی روزوں میں، نمازوں میں کوتاہیاں کرتے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت سے استغفار کریں، ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے توبہ اور استغفار کرے سچے دل سے۔ اور یہ دوسرا کام ہے جو رمضان کے گزرنے پر ہمیں کرنا چاہیے،
ایک تو شکر گزاری جو کچھ عبادتیں ہوئی، اور دوسرا استغفار جو کچھ ہم سے کوتاہی ہو گئی. روزے رکھی، نمازیں پڑھی، جیسی کرنی چاہیے عبادت نہیں ہو سکی، استغفار کریں. نیکی کے بعد بھی استغفار کرنا ہے. نماز میں آخر میں ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی. تو نماز تو نیکی کا کام کیا، لیکن پھر بھی آخرت میں مغفرت مانگی جا رہی ہے. اے اللہ میں نے ظلم کر دیا. نماز پڑھ کے بھلا ظلم کیا؟ نہیں. نماز پڑھی لیکن آخر میں دعائے مغفرت مانگی جاتی ہے، کی جاتی ہے کہ بھائی اللہ رب العزت کا حق ادا کرنا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا. تو ایک کام یہ کریں کہ اللہ پاک کی شکر گزاری بھی کریں، اور عید کا دن بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے. اللہ پاک مسلمانوں کو خوش ہونے کے لیے موقع دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خوشی خوشی بخشے بخشائے چلے جاؤ. اور ایمان والے کی سب سے بڑی خوشی ظاہری خوشی نہیں ہوتی، ایمان والے کی حقیقی خوشی باطنی خوشی ہوتی. اور عید کے دن حقیقی خوشی، باطنی خوشی اسی انسان کو میسر آ سکتی ہے جس نے رمضان کا پورا مہینہ اچھی طرح گزارا ہو، روزوں کے ساتھ گزارا ہو، نمازوں تراویح کے ساتھ گزارا ہو، اللہ کے سامنے سربسجود ہوتے ہوئے عاجزی کے ساتھ گزارا ہو. ایسا ہی انسان عید کے دن کی حقیقی خوشیاں اٹھا سکتا ہے، پا سکتا ہے، جس کا احساس دیگر لوگوں کو نہیں ہو سکتا. تو بہرحال ایک کام شکر گزاری کریں، دوسرا کام کوتاہیوں پر استغفار کریں. اللہ رب العزت ہم سب کے لیے رمضان کو مغفرت کا ذریعہ بنا دیں. قریب الختم ہے، بتانے چند گھنٹے ہیں یا ایک دن باقی ہے. اللہ رب العزت اس کی قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیں اور ناقدری سے بچائیں. جتنی کچھ عبادتیں ہم سے ہو گئی پیارے اللہ آپ ہی کی فضل سے، آپ ہی کی توفیق سے ہوئی. ہم میں کوئی کمال نہیں ہے. آپ اپنے فضل سے جب توفیق دے سکتے ہیں، آپ اپنے فضل سے ان کو قبول بھی فرما لیجئے. آپ کی بڑی کرم فرمائی ہوگی، آپ کی بڑی درہ نوازی ہوگی، اور ہم سے جو کچھ کوتاہی ہو گئی پیارے اللہ اسے معاف فرما دیجئے. ناقدری کو معاف فرما دیجئے، کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، اور آئندہ اور قدردانی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیجئے گا. اللہ رب العزت ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.